And Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, he was born in a royal family. Abdul Aziz ibn Marwan, Abdul Malik bin Marwan, یہ سارے جو تھے یہ بڑے royal family کے لوگ تھے. تو Abdul Aziz ibn Marwan was a different person altogether. He had an khushu of taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو مدینہ بھیج دیا, اور دیکھا یہ بیٹا شارپسٹ ہے, سمارٹسٹ ہے, اس کو مدینہ بھیج دو, دین کا علم سیکھے گا. اللہ اکبر. اور ہم لوگ جو اولاد کسی کام کی نہیں ہوتی, جو اولاد سب سے گوف ہوتی ہے, سب سے لیزی ہوتی ہے, اس کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کو تو دین مدرسے بھیج دو, جس کو دین پڑھا دو, باقی جو سمارٹ اور شارپ لوگ ہیں ان کو انجینئر, ڈاکٹر, CSS آفیسر اور انٹرپرینور بننے کا جناب یہ. اینڈ جسٹ امیجن ہی عبد العزیز بن مروان being from the royal family, he is sending his son to learn deen from Medina, from the fuqaha and ulama of Medina. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں اور ہمارے اولاد مجدد ہوں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بس ان کو 2-4 انگریزی کے الفاظ آ جائیں, ان کو 2-4 ڈگریاں ان کی آ جائیں, 2-4 نوٹ جو ہے نا جیب میں آ جائیں, دین کا ان کو کلمے کو ککھ نہ پتہ ہو, ان کو سورہ اخلاص نہ آتی ہو, ان کو نمازوں کی رکعتیں نہ آتی ہوں, ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ نماز کے وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے. اینڈ وی وانٹ آور سنز اینڈ ڈاٹرز ٹو بی لائک دیم. ہمارا ڈریم کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح بس باہر چلا جائے, باہر کا ٹھپا لگا کے آ جائے, کہیں یونیورسٹی آف میساچوسٹس سے, MIT سے پڑھ کے, ہارورڈ یا آکسفورڈ سے پڑھ کے اس کے پاس اسٹیمپ آ جائے کہ میرا بیٹا تو جی ہارورڈ میں پڑھا ہے, بس میری فخر اور کے لیے ہی کافی ہے. لیکن they were people of royal family having wealth and everything, luxuries of the world. He sent his son Umar bin Abdul Aziz to Medina to teach Islam to him. اور ان کے جو استاد تھے کون تھے؟ from the top notch of علماء, صالح بن کیسان رحمہ اللہ. یہ مدینہ کے بڑے بڑے علماء میں سے ایک عالم تھے. and they focused on his علم because you are nothing without knowledge. You are nothing without knowledge. عمل, ان کے ایکشنز, ان کا کردار, ان کا عمل, ان کے وہ جو علم سیکھ رہے تھے اس کو امپلیمنٹ کتنا کرتے ہیں, and his تربیہ, ان کے دل کے حالات, ان کا تزکیہ کیسا ہے, and his physical grooming as well. ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مسجد نہیں آئے, and صالح بن کیسان used to focus کہ نماز بالکل no compromise on نماز, مسجد نہیں ہے نماز کے لیے. تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ عمر مسجد کیوں نہیں آیا آپ نماز کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ my servant was busy with my hair, وہ میرے بالوں کو سیٹ کر رہے تھے. تو صالح بن کیسان wrote a letter to عبدالعزیز and he said کہ آپ کا بیٹا اس نماز میں مسجد نہیں آیا. Why? Because he was busy with his hair. تو ان کے والد نے لیٹر لکھ کے بھیجا کہ, اور ساتھ ایک نائی بھیجا اور کہا کہ اس کو اس کے سروں کے بال شیو کر دو. Just shave off his hairs. Never compromise on salah. اتنی اسٹرکٹنس جب والدین, I'm not saying کہ آج کل کے اولاد کے ساتھ بھی آپ exactly یہ کریں, if you don't have a relation with your kids, وہ دین سے متنفر نہ ہو جائیں. بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا, اس ٹائم کیا سوٹیبل تھا, اس ٹائم کیا بہترین تھا, انہوں نے وہ کیا. اور صالح بن کیسان سبحان اللہ یہ عالم ہیں اور عابد ہیں. ان سے جب ان کے عمر بن عبدالعزیز کے والد نے پوچھا کہ جب وہ ایجپٹ سے حج کرنے کے لیے مکہ آئے اور پھر مدینہ جب آئے تو ان سے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ I haven't seen anybody اللہ اعظم فی قلبہ من ھذا الفتى, کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اس بچے سے زیادہ ہو. I haven't seen anybody جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اور بڑا ہو more than this kid.